السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ، اور میں لائی ہوں آپ کے لیے یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 76 کا پارٹ 1۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 76 پارٹ 1، تحریر اریج شاہ۔ وہ پرسکون نیند میں سو رہی تھی جب اچانک کروٹ لیتے ہوئے اس نے اپنے بے حد قریب ازبک کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے بے حد قریب ازبک کو دیکھا تھا، جو کہ اس کے ہلنے کی وجہ سے یقیناً جاگ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ وہ جانتا تھا وہ زیادہ ری ایکٹ نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی وہ اس کا اس طرح سے جاگ جانا اسے پریشان ضرور کر گیا تھا۔ ریلیکس ہانا، ازبک آہستہ سے اسے اپنے حصار سے نکالنے لگا تو اس نے شدت سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ پوری شدت سے اسے محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز اتنا دل فریب تھا کہ ازبک نے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے پوری شدت سے اس کے چہرے کے سارے نقوش کو دیوانگی سے چوما تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اور اس گہری نیند میں اسے ازبک کا لمس برا نہیں لگا تھا۔ گھر میں صبح سے ہی کچھ ہو رہا تھا۔ پری نیچے آئی تو اسے سارے نوکروں میں ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا تھا۔ آج اس کی ساس اور الینا بھی گھر پر ہی تھی۔ کل سے زارق سے تو اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہاں لیکن آج صبح وہ باہر آ گئی تھی۔ کل کافی دیر تک اس نے زارق کی بابا کے باتوں کے بارے میں سوچا تھا، یعنی الینا کوشش کر رہی تھی زارق کے گھر والوں کو امپریس کرنے کی۔ اس کے چچا تو آلریڈی اس سے محبت کرتے تھے، ان کی چوائس یقیناً وہی ہونے والی تھی، جبکہ اپنی ساس کے دل میں جگہ بنانے کی بھی وہ پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایسے میں اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اب پیچھے نہیں رہے گی، اسی لیے تو وہ صبح صبح نیچے موجود تھی۔ چاچی، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ سارا سرپرائز خراب کر دے گی۔ الینا نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ کیسا سرپرائز؟ کون سی پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے زارق کی ماں سے پوچھنے لگی۔ ہاں، دراصل آج زارق کی سال کچھ بھی نہیں، گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، تم جا کر اپنے حجرے میں بند ہو جاؤ۔ الینا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ اف چاچی، آپ بھی نا،
سارے سرپرائز کا ستیہ ناش کرنے والی تھی۔ چلیں ہم اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں۔ وہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی جبکہ وہ کنفیوز تھی، نہ جانے کیا بات تھی، لیکن اسے اتنا تو سمجھ آ چکا تھا کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے۔ وہ اوپر کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب نیچے لینڈ لائن بجنے لگا، ہر کوئی مصروف تھا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے خود بھی اوپر کمرے کی طرف جانے لگی جب اچانک دروازے پر ایک ڈیلیوری بوائے آیا تھا۔ میم، پارسل، اس نے اسے مخاطب کیا تو الینا تیزی سے دروازے کی طرف آتے ہوئے ڈیلیوری بوائے سے اس کا پارسل تھام چکی تھی۔ میم، یہ سارق صاحب نے بھیجا ہے، پریزر سارق دورانی کے لیے، وہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا تو الینا کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ الینا، یہ پری کو دو اور تم آؤ میرے ساتھ کچن میں۔ پیچھے سارق کی ماں کی آواز سنائی دی تو وہ پھینکنے والے انداز میں پارسل اسے کیچ کرواتی خود کچن کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ پری حیرت سے پارسل لیے کمرے میں آتے ہوئے اسے ان پیک کر چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی پیکٹ کھولا، اس میں سے ایک خوبصورت ریڈ کلر کا فراک زمین پر گرا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے اس فراک کو سمیٹ کر کھولا تھا، جس میں ایک پرچی بھی موجود تھی۔ فراک کو اپنے بازو پر لیتے ہوئے اس نے پرچی کھولی تھی۔ رات کو گھر میں پارٹی ہے، تیار ہو جاؤ۔ مسز رات کو سب لوگ جاگ رہے تھے سوائے تمہارے۔ الینا نے تمہیں بتایا بھی تھا، پھر بھی تم نے جاگ کر میرا انتظار نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، معاف کیا تمہیں، کیونکہ آج رات میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ آج رات کو میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بے باکی اور بولڈنس کے سارے نظارے دیکھوں گا۔ یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جانا۔ وہ تحریر پڑھتے ہوئے حیرانگی سے اس خوبصورت سی ڈریس کو بیڈ پر پھیلا رہی تھی۔ وہ پرنسس فراک اتنی حسین تھی کہ پری کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی، لیکن وہ کس سلسلے میں بات کر رہا تھا؟ ایلوینا نے اسے کیا بتایا تھا؟ وہ کنفیوز تھی۔ شاید وہ پارٹی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے رات کو نہیں لیکن صبح تو اسے بتایا تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ اپنی اس خوبصورت سی ڈریس کو پا کر بہت خوش تھی، جبکہ سارق کی دوسری بات کا مطلب سمجھ کر اس کے چہرے پر شرم و حیا کے ہزاروں رنگ بکھرنے لگے تھے۔ مطلب وہ اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ پری کو اس رشتے کو آگے بڑھانے میں نہ کل کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی آج کوئی اعتراض تھا۔ ہاں، لیکن اس کی بے باکیوں کو سوچتے ہوئے اسے ابھی سے ہی شرم نے آن گھیرا تھا۔
کیسا ہے میرا بچہ؟ طبیعت کیسی ہے؟ اپنا خیال تو رکھ رہی ہو نا تم؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ دوائیاں وغیرہ ٹائم پر لے رہی ہو؟ میں بالکل کسی طرح کی لاپرواہی مت کرنا۔ رائک اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ جی رائک لالا، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے بنا کوئی سوال جواب کیے اس کام میں میری مدد کریں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو رائک کو حیرانگی ہوئی تھی، ہاں لیکن پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا۔ مجھے کوئی اچھا سا وکیل ہائر کرنا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو رائک اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیا مطلب ہے بچے؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے ازبک سے طلاق چاہیے، وہ بولی تو رائک کو اپنی سماعتوں پر شک ہوا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ گرجا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کسی طرح کا سوال جواب نہیں کریں گے۔ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی مدد آپ کروں گی۔ آئرا، اسے موقع تو دو، اتنی جذباتی مت بنو۔ میں مانتا ہوں اس نے غلط کیا ہے، لیکن تم اس سزا کے نام پر اسے ساری زندگی کی جدائی نہیں دے سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اسے سزائے موت سنا دو۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کچھ کہنے والی رائک لالا؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کوئی سزا دینے والی؟ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں خدا ہے، فیصلہ کرنے والا، سزا دینے والا۔ میں خود پر سے یہ بوجھ اتارنا چاہتی ہوں۔ میں نے خود کو بہت مضبوط کر کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوسری دفعہ موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتی۔ میں اپنی ماں کا آخری سہارا ہوں۔ میں خود کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی۔ آئرا میرا بچہ، درخنے چلی جائے گی یہاں سے۔ رائک نے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج درخنے آئی ہیں، کل کوئی اور آ جائے گی۔ اب آپ کے بھائی پر اعتبار نہیں رہا مجھے، وہ کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور اندر سے اس نے کمرے کو لاک کیا تھا۔ اس نے آج تک اپنے کمرے کو لاک نہیں کیا تھا۔ یقیناً وہ اس کمرے کو لاک کرنے کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ میں آج لے کر گیا تھا درخنے کو اپنے ساتھ اس کے پیپرز بنوانے کے لیے، لیکن مین مسئلہ اس کے شناختی کارڈ کا ہے۔ اس کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے۔ بے فارم کا الگ سے مسئلہ بن رہا ہے۔ دیکھ پھر بھی میں نے کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے اس کے شناختی کارڈ کا انتظام کروا دیا ہے۔
مزید 7-8 دن میں اس کا شناختی کارڈ ہو جائے گا اور پھر اس کا ویزا اور پاسپورٹ بنوا لیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ یقیناً وہ ارحم کو ساری معلومات دے رہا تھا۔ جب رائق اوپر آیا، اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ازبک یہاں اوپر ہے، ورنہ یقیناً وہ نہیں آتا، کیونکہ اس سے بات کرنا یا اسے منہ لگانا وہ آج کل بالکل پسند نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ واپس نیچے چلے جانے کا تھا جب ارحم کو خدا حافظ کرتے ہوئے وہ رائق کی طرف لپکا تھا۔ برے لالا، یار اگنور کرنا ٹھیک ہے، بات نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اب زیادتی کر رہا ہے۔ آفس میں نے تجھ سے بات کرنے کی کتنی کوشش کی، یار ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ازبک درانی؟ لائک سیریسلی، تم یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے میری بہن کتنی تکلیف میں ہے، کس سچویشن سے گزر رہی ہے؟ وہ لڑکی مسکرانا بھول چکی ہے اور تم کہتے ہو کہ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کہاں گئی تمہاری محبت کے دعوے؟ کہاں گیا وہ عشق، وہ جنون، وہ پاگل پن؟ تم تو مرتے تھے نا اس کے لیے، تو اس کے آنسو، اس کی تکلیف نظر کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ زور سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتا اسے دھکیلتے ہوئے بولا، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں نا یہ سب کچھ، اسے اس درد سے نکالنے کے لیے ہی تو درخنے کو یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس 17 سال کی لڑکی کو زبردستی 18 سال کا ثابت کر کے اس کا شناختی کارڈ بنوا رہا ہوں تاکہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے، وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ آئرہ کو سکون مل جائے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا، وہ جانتا تھا آئرہ تکلیف میں ہے، اسی لیے ہی تو وہ درخنے کو یہاں سے بھیج رہا تھا۔ اچھا، بہت اچھے ازبک درانی، بہت اچھا، کیا کمال کر رہے ہو تم۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم آئرہ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں دونوں ہاتھ سے تالی بجاتا اسے سنانے والے انداز میں بولا تو ازبک نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ درخنے یہاں سے چلی جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، رائق، اس نے پرسکون انداز میں جیسے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں بالکل، درخنے یہاں سے چلی جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سر سے سوتن کی جو ٹینشن ہے وہ اتر جائے گی، اور باقی ٹینشنز کا کیا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، باقی میں معافی مانگوں گا اس سے۔ اسے سب سے زیادہ مسئلہ تو درخنے کے یہاں ہونے سے ہے، اسے میں بھیج رہا ہوں، باقی ہمارا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ ہاں بالکل، تم لوگوں کا معاملہ ہے، تم دیکھ لو گے، لیکن تم لوگ دیکھ تو تب لوگے جب یہ معاملہ تم دونوں تک رہے گا۔ یہ معاملہ آگے جا رہا ہے کورٹ میں۔ آج اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تم سے طلاق کے لیے ایک
میں ایک اچھے سے وکیل کو ہائر کر کے دوں۔ اس نے جیسے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس کو تو میں خود دیکھ لوں گا، وہ غصے سے کہتا نیچے جانے لگا تھا، جب اچانک ہی رائک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا دیکھ لو گے تم ازبک دورانی؟ مزید جا کر اسے تکلیف دو گے، اسے ہرٹ کرو گے، پھر سے اسے ناجائز کہو گے یا گندی نالی کا کیڑا کہہ کے اپنے آپ کو سکون پہنچاؤ گے؟ بکواس بند کر رائک، تو جانتا ہے وہ سب کچھ میں نے غصے میں کہا تھا۔ وہ دہاڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بالکل ازبک دورانی، تم نے غصے میں بولا تھا۔ جب یہ غصہ کنٹرول ہو جائے نا، تب جا کر میری بہن سے بات کرنا، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے صرف دوسری شادی کر کے اسے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے ایک دوسری لڑکی کے اس کی زندگی سے چلے جانے سے وہ پہلے کی طرح تمہارے ساتھ خوش رہنا شروع کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے ازبک دورانی۔ تمہارے لفظوں نے اسے تکلیف دی ہے، اس کا بچہ مرا ہے، اس کی زندگی کی پہلی خوشی اس سے دور ہوئی ہے، اسے تمہاری اس کرم نوازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم درخنے کو یہاں سے بھیج دو۔ ارے وہ تم سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ کسی اور عورت کے وجود سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت اگر اسے کسی چیز سے فرق پڑتا ہے تو صرف اور صرف تمہارے وہ الفاظ ہیں جو شاید تمہاری ہر غلطی معاف کر دے گی، شاید وہ تمہیں اپنے بچے کی موت تک معاف کر دے گی، لیکن ان لفظوں کی بھرپائی تم کبھی نہیں کر سکو گے جو تم نے اس کے دامن پر اچھالتے ہوئے بولے ہیں۔ میں معافی مانگوں گا اس سے رائک، وہ بس کچھ بھی کروں گا، ایک مسئلہ حل ہو جائے، میں دوسرے مسئلے کی طرف تب ہی فوکس کر پاؤں گا۔ میں درخنے کو بیچ سے نکالنا چاہتا ہوں۔ درخنے کو بیچ سے نکالتے نکالتے کہیں آئرا کو خود سے دور مت کر دینا ازبک، تم ہر چیز کو بہت لائٹ لے رہے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ اس دفعہ اگر وہ تم سے دور ہوئی نا تو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ درخنے کو اپنی بیوی بنا کر سب کے سامنے قبول کرنے والا تمہارا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں نے تمہاری مجبوری کو سمجھا۔ تم نے ایک انسانی جان بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس انسانی جان کو بچاتے بچاتے تم نے خود اپنی محبت کو موت کے منہ میں اتار دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے آس پاس کسی اور کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جان بوجھ کر اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہو، کبھی اسے نادرا کے آفس لے کر جا رہے ہو، کبھی اس کا پاسپورٹ، کبھی ویزا بنوانے کے لیے۔ ایک عورت سوتن سے بڑا دکھ اس دنیا میں نہیں سہ سکتی، اور اگر اسے سوتن کا دکھ سہنے کی عادت ہو جائے نا تو پھر اس کے لیے کوئی دکھ، کوئی تکلیف معنی نہیں رکھتی۔
اور تم صرف اور صرف اسے یہ دکھ سہنے کی عادت ڈال رہے ہو، اور ایک دفعہ اگر آئرہ کو عادت ہو گئی نا ازبک درانی، پھر پچھتاؤ گے تم، کیونکہ تمہارے پاس تب کچھ نہیں بچے گا۔ میں اسے اب بھی بتا دوں گا کہ درخنے میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے پھر سے جذباتی ہو کر جلد بازی میں قدم اٹھانے کا سوچا تو رائک اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ یہ تمہاری کمزوری ہے ازبک درانی، اور اسی کمزوری کو پرلاس خان نے استعمال کیا ہے اپنے مطلب کے لیے۔ تم محبت کا دعویٰ تو کر سکتے ہو، لیکن محبت نہیں کر سکتے۔ پہلے جا کر اپنے لفظوں کے ان زخموں پر مرہم لگاؤ جو تم نے اسے دیے ہیں۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سب کچھ پرلاس خان نے مجھ سے کہا تھا۔ وہ سر جھکائے بولا، افسوس کہ تم نے پرلاس خان کی بات پر یقین کیا آئرہ سے کچھ بھی پوچھے بغیر۔ اس نے اور پھپھو نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کہ پرلاس خان پھپھو سے نکاح کر چکا ہے۔ میں نے آئرہ سے 1000 دفعہ پوچھا تھا، اگر وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے تو بتا دے۔ یعنی یہی تو تمہارا مسئلہ ہے ازبک درانی، یہی تمہارا مسئلہ ہے۔ تم ہر چیز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، تم خود کو صحیح سمجھ رہے ہو، جب انسان ہر مقام پر اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی اپنی میں سے آگے نہیں جا سکتا۔ یار عجیب محبت ہے تمہاری۔ آئرہ لاکھ غلط سہی، اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا غلط کی، اس نے نکاح والی بات تم سے چھپائی غلط کیا، تمہیں اپنے مسائل سے دور رکھا، اس نے غلط کیا۔ وہ پرلاس خان سے ملتی رہی، اس نے غلط کیا، لیکن پھر بھی وہ تمہاری محبت ہے نا، وہ موت کے منہ سے ہو کر آئی ہے، اپنا بچہ کھو کر آئی ہے، مرتے مرتے بچی ہے۔ کہ یہ بات تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، درد سہ رہی ہے، سوتن کو برداشت کر رہی ہے۔ ازبک درانی، اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ وہ مر رہی ہے اور تم بس وقت اور حالات کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں اسے مار رہے ہو۔ ارے لعنت ہے تمہاری محبت پر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، درخنے یہاں سے چلی جائے گی، تم اس سے معافی مانگ لو گے، پھر کیا؟ آج برلاس خان کے کہنے پر تم اسے طلاق دینے پر آ گئے، تو کیا کل کوئی اور برلاس خان آ کر تمہیں دوبارہ طلاق دینے پر مجبور نہیں کرے گا؟ آج ایک لڑکی کی خاطر تم اپنی خانہ کو موت کے منہ میں پہنچا سکتے ہو، تو کل کسی اور کو بچانے کے لیے کر دو گے۔ رائک، تم جانتے ہو میں ایسا دوبارہ نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا خود غرض سمجھتا تھا؟ وہ اپنی آئرہ کو دوبارہ اس تکلیف سے گزرنے دے گا؟ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا ازبک درانی، تمہارا کیا بھروسہ، کل تم مجھے ہی داؤ پر لگا دو، کسی اور کے لیے تم اپنی
محبت لٹا سکتے ہو تو میں تو صرف تمہارا بھائی ہوں، وہ بھی سگا نہیں۔ رائک کے الفاظ تھے یا چھری تھی جو اس کے سینے میں کبھی تھی؟ تم اپنی محبت کو دھوکہ دے سکتے ہو تو کوئی اور تم پر کیا اعتبار کرے گا؟ خیر، میں آج کل اپنی بہن کے لیے اچھا سا وکیل ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اس پر نظریں گارے کہتا سیڑھیوں سے اتر گیا تھا، جبکہ ازبک کو اپنے آس پاس سب کچھ بکھرتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، وہ اپنی آئرا کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ آئرا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے آئرا کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ اسے آئرا سے ملنا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار 1000 لائک تو پورے کر دو، 12,000 تو چلو نہ صحیح، 1000 تو پورے کرو نا۔ روز ایپیسوڈ دے رہی ہوں، آپ لوگ اس ناول پر پیار ہی نہیں دکھا رہے، اور دوسرے پہ آپ لوگ 2000 بھی لائک کمپلیٹ کر رہے ہو۔ چیٹنگ کرتے ہو آپ لوگ، چیٹر ہو۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور کل کی نہیں پرسوں کی ایپیسوڈ ہوگی موسٹ رومانٹک پری اینڈ زائد اسپیشل۔ خیر چھٹو، میں جا رہی ہوں۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔